جس کے دل میں رہتی ہے آرزو مدینے کی، آرزو مدینے کی، اے صبا صبا صبا، اے صبا تیرا اکثر آنا جانا رہتا ہے، اے صبا تیرا اکثر آنا جانا رہتا ہے، ارے کچھ تو دے خبر مجھ کو، کچھ تو دے خبر مجھ کو، ارے لا کے تو مدینے کی۔ آر کے مشاعرہ میڈیا۔ چنانچہ میں تلاوت کلام اللہ کے لیے ایک ایسے طالب علم کو مدعو کرنا چاہتا ہوں جن کی آواز میں لہن داؤدی چھپی ہوئی ہے، جن سے میری مراد مدرسہ حاضہ کے طالب علم محمد معراج صلی اللہ علیہ وسلم سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے قرأت کلام پاک سے آج کی ہمارے عظیم الشان اجلاس عام کا جو ہے نا افتتاح کرے۔ اس شعر کے ساتھ قرآن کی تلاوت سے آغاز و محفل کا، اس نور سے ہم پا جائیں راستہ منزل کا۔ محمد معراج صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من البینات والہدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یرید اللہ بکم العسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ، فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ میں مدرسہ حاضہ کے طالب علم محمد امیر بانسواڑہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے قرآن کی فضیلت کے عنوان پر تقریر پیش فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقد قال اللہ تعالی ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم
أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. برادران اسلام، آئیے اس بزم نور میں ہم ذکر اللہ کی باتیں کریں، کتاب اللہ کی باتیں کریں، کلام اللہ کی باتیں کریں، قرآن کریم کی باتیں کریں. بزرگوں، قرآن کریم رب العالمین کا وہ مبارک کلام ہے جو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نازل ہوا. گزشتہ آسمانی کتابوں کے برعکس اس کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ خود خالق کائنات نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور اعلان فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت ہم ہی کریں گے. برادران ملت، قرآن کریم جو کہ سرچشمہ رشد و ہدایت، منبع اسرار و حکم، خزینہ رحمت و برکت، ذخیرہ حکمت و موعظت، معدن احکام و شریعت، مرکز نجاح و فلاح، ذریعہ حسن عمل، باعث تقوی و صلاح اور فاروقی حق و باطل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس عظیم الشان کتاب کا تعارف خود کرایا ہے اور بار بار مختلف انداز میں کرایا ہے. لہٰذا ارشاد ربانی ہے ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. یہ وہ کتاب ہے جو بالکل درست راستے پر لگا دیتی ہے. برادران ملت، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو مرکز ہدایت فرمایا اس لیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی ہدایت مانگی تھی. ذرا غور کیجئے، آپ اپنی نمازوں میں قرات کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو کیا یہ نہیں کہتے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم؟ اے اللہ، ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دیجئے، ان لوگوں کے راستے چلائیے جن پر آپ نے انعام کیا ہے. اور ہر مومن بندہ جو پانچوں وقت کی تمام فرض و واجب، سنت، نفل نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، ہدایت مانگتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے ہدایت طلب کی ہے، صراط المستقیم کی آرزو کی ہے، تو لو ہم تمہیں ہدایت نامہ دیتے ہیں اور رہنمائے منزل عطا کرتے ہیں اور مشعل راہ بخشتے ہیں. پانے کے بعد کھونا نہیں، پکڑنے کے بعد چھوڑنا نہیں. یہی وہ زینہ ہے جو تم کو ہم تک پہنچائے گا. یہی وہ قانون ہے جو تم کو سر بلندی سے سرفراز کرے گا. یہی وہ نسخہ کیمیا ہے جو تم کو دنیا و آخرت کی عظمت و شوکت سے نوازے گا. برادران اسلام، قرآن سر چشمہ ہدایت ضرور ہے، مگر انہی لوگوں کے لیے جو ہدایت کے طالب ہے، جن کے دلوں میں خشیت الہی اور فکر آخرت کا دریا موجزن ہے. ارشاد خدا بندی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس کی حقانیت میں کوئی شک و شبہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ھدی للمتقین فرمایا اور آگے متقین کی تعریف و صفات بھی بیان کر دی گئی ہے. ان کی امتیازی شان کا تذکرہ بھی کر دیا گیا ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. وہ خدا سے ڈرنے والے ایسے ہیں جو غیب کی بات پر ایمان لاتے ہیں اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اسی میں سے خرچ کرتے ہیں. اور وہ ایسے لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کتاب پر جو آپ پر نازل کی گئی اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. بس یہی لوگ ہیں ٹھیک راہ پر اپنے پروردگار کی طرف سے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں. قرآن انہی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، کامیابی و نجات کا ذریعہ ہے. اور جو لوگ ایمان و یقین، صلاح و تقوی کے نور سے محروم ہے تو قرآن ایسے لوگوں کے لیے مزید ضلالت و گمراہی کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس لیے کہ جب شرک و کفر، کبر و غرور میں اندھے ہو کر خدا کی الوہیت و وحدانیت کا انکار کر بیٹھتے ہیں تو پھر یہی قرآن ان لوگوں کے لیے عذاب نامہ بن جاتا ہے. یضل به کثیر ویہدی به کثیرا. مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے ایک قوم کو بلند کرتا ہے اور دوسروں کو حقیر بناتا ہے. برادران ملت، قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اسی لیے وہ قیامت تک کے لیے مامون و محفوظ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے
حفظ قرآن کا ایسا جامع اور مکمل نظام قائم کیا ہے کہ تحریف و تبدیلی کا تصور بھی محال ہے۔ کروڑوں کی تعداد میں حفاظ اکرام اس مبارک کتاب کو لوح دل پر نقش کر لیتے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں مفسرین و مترجمین اس کی حفاظت میں مصروف ہیں۔ اس کے الفاظ و معنی ہی نہیں بلکہ حروف و حرکات اور نقطے تک کے شمار کیے گئے ہیں۔ لاتعداد مسلمان روزانہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، لہٰذا معاندین اسلام اپنی کوشش کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے قرآن کے الفاظ و عبارت میں رد و بدل کر دے، اس کے مفاہیم و مطالب میں شک و شبہ پیدا کر دے۔ مگر سن لیجئے، زمانے کی گردش رک سکتی ہے، نظام عالم بدل سکتا ہے، سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، پہاڑ ہوا میں اڑ سکتے ہیں، سمندر خشک ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ناممکن ہے کہ قرآن میں تحریف ہو جائے، اس کے الفاظ و عبارت میں تغیر ہو جائے، اس کے معنی و مطلب میں فرق پڑ جائے، اس کی تبدیلی و ترتیب میں تبدیلی ہو جائے، باطل افکار و نظریات میں داخل ہو جائے۔ اسی لیے صاف صاف اعلان کر دیا گیا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ یہ ایسا کلام ہے جس میں جھوٹ داخل نہیں ہو سکتا، نہ سامنے سے اور نہ یہ پیچھے سے، یہ نازل کردہ ہے حکمت والے اور تعریف والے کی طرف سے۔ معزز سامعین، قرآن کریم نے عربوں کو نفرت و عداوت اور جنگ و جدال، اختلافات و تنازعات کی دلدل سے نکال کر ایمان و توحید کے اساس پر ان کو متحد کر دیا، آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ حالانکہ ہلاکت و بربادی کے دہانے پر تھے، قریب تھا کہ فنا کے گھاٹ اتر جاتے، صفِ ہستی سے نیست و نابود ہو جاتے، خدائی عذاب کا شکار ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ان کو بچا لیا، اور نہ صرف بچا لیا بلکہ شقاوت و بدبختی، ضلالت و جہالت کی غار سے نکال کر سعادت و نیک بختی اور ہدایت و شرافت کی چوٹیوں پر پہنچا دیا۔ اگر ہم کامیابی و کامرانی اور فلاح بہبود کی چوٹیوں پر پہنچنا چاہتے ہیں تو اپنی موجودہ زندگی کی نامرادوں، ناکامیوں، مایوسیوں کو بدلنا چاہتے ہیں تو پھر اسی دستور قانون کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ قرآن آج بھی ہم کو دعوت دیتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آؤ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تم فرقوں میں مت بٹو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو قرآن کے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، آپ حضرات مدرسہ حضا کے طالب علم کے زبانی قرآن پاک کی فضیلت اس عنوان پر تقریر سماعت فرما رہے تھے۔ آپ حضرات کو یہ بتاتا چلوں کہ ابھی مختصر سا مدرسہ حضا کے طلباء کا تعلیمی مظاہرہ ہوگا، بہت مختصر رکھا گیا ہے کیونکہ وقت کی قید ہے، اور وقت پر پروگرام شروع ہونا اور وقت پر ختم کرنا یہ ہماری انتظامیہ کے ارادے ہیں، کوششیں ہیں۔ اسی طرح سے میں ہمارے ضلع کاماریڈی کے صدر محترم علی جناب حافظ فہیم الدین صاحب منیری، صدر جمعیت العلماء کاماریڈی کا میں استقبال کرتا ہوں ہماری انتظامیہ کی جانب سے۔ اس کے بعد اور ایک تقریر پیش کرنے کے لیے، وہ تقریر تیلگو زبان کے اندر ہے، اس لیے کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے اس مدرسے کے اندر جہاں پر قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، اردو کی تعلیم دی جاتی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ انگریزی تعلیم بھی مدرسے کے اندر دی جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تیلگو زبان کی تعلیم بھی یہاں پر دی جاتی ہے، اور اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر کے اس وقت میں ہمارے مدرسے کے اندر کمپیوٹر کلاس کا بھی آغاز ہو چکا ہے۔ الحمدللہ جو حفظ کے بڑے طلباء ہیں وہ کمپیوٹر کلاس سے جو ہے نا مستفید ہو رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور اس کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں۔ لہٰذا میں تیلگو میں تقریر کرنے کے لیے مدرسہ حضا کے طالب علم محمد سمیر صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے تیلگو میں تقریر پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم
أما بعد إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. ఈరోజు నేను మీ ముందు గుప్తదానం గొప్పతనం అనే అంశం గురించి చెప్పబోతున్నాను. గోరంతా దానం చేసి కొండంతలు చెప్పుకునేవారు. కొందరు కుడి చేతితో చేసిన దానం ఎడమ చేతికి తెలియకూడదంటారు. నలుగురి ముప్పి కోసం 10 మందిలో ప్రచారం కోసం దానం చేయకూడదంటారు. మన ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం దానం చేశామంటూ గ్రహీత మనస్సును నొప్పిస్తారు. అలాతుల నాడితో సహాయం చేయడం కన్నా సహాయం ఇవ్వకపోవడం మేలు. చేసిన దానాన్ని ప్రజల్లో చాటింపు వేస్తే పోతే ఫలప్రదం కాదంటుంది ఖురాన్. మూడో చేతికి తెలియకుండా చేసిన దానానికి అల్లాహ్ సంతృష్టి అవుతాడు. దీనికి చక్కని ఉదాహరణ హజరత్ ఇబ్నే నజీబ్ రహమతుల్లాహి అలే. పూర్వం హజరత్ ఇబ్నే నజీబ్ రహమతుల్లాహి అలే అని పండితుడు తన సదాచేరులలో నీతి నిజాయితీతో పుణ్య కార్యాలతో ఎంతో పేరు గరించారు. ఎంతో సంపను తిన్నప్పటికీ నిరాజబరంగా దైవరథంలో గడిపేవారు. తన దగ్గరకు పచ్చ నిరుపేదలకు నిస్సహాయాలతో కాదనకుండా ఎప్పి పంపేవారు. ఒకసారి అయిన గురువు అబూ ఉస్మాన్ ఆదేశ సరిహద్దుల గుప్తి కోసం నిరారాలు ఇవ్వవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేశారు. కానీ పెద్దగా ఎవరు సంధించలేరు. కొత్త ముద్దమే వచ్చింది. సైనికులకు ఏడాది పాటు భోజన వసతుల కల్పించడానికి సరిపడ డబ్బులు రాకపోవడంతో విషయాన్ని పట్టణంలోని పెద్దల ముందు ప్రస్తావించారు. సైనికుల ఆకలి బాధలు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల పరిస్థితితో తెలుసుకున్న ఇబ్నే నజీబ్ ఎంతగానో చలించిపోయారు. 2000 బంగార నాణిలో తెచ్చి గురువుకు అందించారు. శిష్యు గురించి అతను చేసిన దానం గురించి గొప్పగా చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు అబూ ఉస్మాన్. ఈ నాణాలు మా తల్లి గారికి అనుమతి తీసుకోకుండా తెచ్చాను అంటూ దానం ఇచ్చిన నాణాలు అబూ ఉస్మాన్ ఈ నజీబ్ బంగారు నాణ్యాల సంచిని గురువుకు అందచేస్తూ పగడతలు అంటే నాకు నచ్చదు గురువు గారు, దానం ఎంతో మేలు కాబట్టి సందేశం మీ అందరికీ నచ్చిందని భావిస్తూ మరిన్ని వీడియోలతో కలుద్దాం. అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతు. और एक तकरीर पेश करने के लिए मोहम्मद अयान को मैं दावत देता हूँ कि वह आए। जहेज़ की लानत इस उन्वान पर अपनी तकरीर पेश फरमाए. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वला शरीक लहु वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन. अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران اسلام عزیز ساتھیوں، اس بات پہ تمام بزرگان دین علماء اکرام کا اتفاق و اتحاد ہے کہ اسلام ایک اعلیٰ عمدہ مذہب ہے. اس کے اندر کمی و زیادتی نہیں، اور اگر اس دین کے اندر کوئی کمی و زیادتی کرتا ہے تو بدعت ہے. چنانچہ اگر ہم لوگ غور کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ تاجدار کونین احمد مجتبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح مبارک نہایت ہی سادگی کے ساتھ فرمایا. صحابہ اکرام جمع ہوئے، آپ نے خود سے نکاح پڑھایا. سامان جہیز میں چکی اور مشکیزہ اور ایک تکیہ جس میں چھال بھری ہوئی تھی اور ایک چادر دے کر اپنی لخت جگر نور نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا رخصت فرمایا. اگر آقا رحمت چاہتے تو تمام چیزیں جہیز میں پیش کر سکتے تھے، مگر آپ کا مقصد یہ تھا کہ میری امت کو کسی طرح کی پریشانیاں نہ ہو بلکہ بسہولت بآسانی زندگی گزار سکے. کاش کے دور حاضر کے مسلمان اپنے نبی تاجدار کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناتے. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ دور حاضر میں غیر مسلموں کی دیکھا دیکھی فرزندان اسلام نے بھی جہیز کو مبالغہ کیا. اس کی مثال شریعت میں تلاش کرنا مشکل ہے. نیز افسوس صد افسوس اس بات پہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے عمل کے ذریعے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ انہیں سوا رسول سے کوئی غرضی نہیں. سامعین اکرام، اگر کسی شخص کے پاس
जवान लड़के हैं, वो अगर MA है तो उस अबू वलद का दिमाग बदरजा उला आसमान पर चढ़ जाता है, उसकी जहेज की मांग और बढ़ जाती है। अगर कोई शख्स सवाल करे कि भाई साहब आप अपने लड़के की शादी में क्या जहेज लेंगे, तो बहुत ही शान के साथ जवाब देगा कि मेरा लड़का MA है, मैं जहेज में कार लूँगा। इसी तरह अगर किसी का लड़का इंजीनियर है तो ये कहेगा कि मैं जहेज में बिल्डिंग लूँगा। ए जहेज की भीख मांगने वालों, अपने इस कौल फ़िआल पर नादिम हो के ये कहना कि मैं कार लूँगा या बिल्डिंग लूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको भी लड़कियों से नवाजा है, क्या आप अपनी लड़कियों की शादी में जहाज देंगे? हरगिज़ नहीं। जैसी अपनी औलाद ऐसे ही दूसरों की औलाद, जैसी अपनी इज़्ज़त ऐसे ही दूसरों की इज़्ज़त। ए जहेज की मांग करने वाले नादानों, क्या आपने हदीस नबवी में नहीं सुनी कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चहेती बेटी के शादी में सिर्फ और सिर्फ चक्की और मशकीज़ा चादर और एक तकिया पेश किया, और ये भी सिर्फ हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को दिया, दूसरी साहिबजादी को नहीं। और इसलिए दिया कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहा आप ही के परवरिश में थे, इनके लिए कोई मुस्तकिल रिहाइश नहीं थी, कोई चार पाई या कोई रेका नज़म ही नहीं था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही इनकी ज़िंदगी गुजरती थी, इसलिए आप इनके हालात से वाकिफ थे। आपने इनके अक़द में अपनी साहिबजादी को इनायत फरमाकर ये चंद असबाब दिए थे ताकि ज़रूरत पूरी हो जाए, यानी ज़रूरत ही नवाजिश फरमाई। इसलिए इससे ना मुराद लिया जाए कि आपने भी जहेज दिया हो और ना इससे जवाज जहेज की राह निकलती है। मेरे दोस्तों, अज़ीम वो शख्स है जो ये कहते हैं कि मुझे जहेज नहीं चाहिए, अल्लाह ने जो कुछ मुझे दिया वो बहुत है, मुझे मज़ीद दौलत की तमन्ना नहीं। जाग जाओ मुसलमानों और ऐलान कर दो कि हम फितने जहेज को ख़त्म कर कर ठंडी सांस लेंगे। इसी बिना पर किसी ने क्या खूब कहा, वो संगे गिरा जो हाइल है रास्ते से हटा कर दम लेंगे, वो संगे गिरा जो हाइल है रास्ते से हटा कर दम लेंगे। हम वो मर्द मुजाहिद इस लानत को मिटा कर दम लेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। एक तालिबा की तकरीर मैं आप हज़रात के सामने उस तालिबा को पेश करना चाह रहा हूँ जो हाफिज़ मोइन अकबर साहब जो मदरसे के सदर मुदर्रिस साहब हैं, उनकी लड़की है। मैं गुजारिश करता हूँ कि ज़िक्रा तमीम आए और अपनी तकरीर पेश फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इलाही ये इल्तिजा है अगर तू करम करे, इलाही ये इल्तिजा है अगर तू करम करे, वो बात दे ज़ुबान पर जो दिल पर असर करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हज़रात, मेरी माओं और बहनों, आज मेरी तकरीर का उन्वान है हिजाब की अहमियत। या अय्युहन नबिय्यु कुल ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। तर्जुमा, ए नबी अपने बीवियों और बेटियों और अहले ईमान की औरतों से कह दो कि अपने ऊपर अपने चादरों के पल्लू लटका लिया करे, ये ज़्यादा बेहतर है। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, हिजाब के माने पर्दा करने के है। हिजाब से मुराद ये है कि औरत अपने मुकम्मल जिस्म को ढांपे और ना महरम के सामने बेपर्दा होकर ना जाए। हमको ये समझना चाहिए कि इस्लाम कोई क़ैद नहीं बल्कि ये ज़िंदगी को आसान बनाने का तरीक़ा है। हिजाब करने के बाद गर्मी बर्दाश्त नहीं होती तो सोचे आखिरत में जहन्नम की गर्मी को कैसे बर्दाश्त किया जा सकेगा। मेरी प्यारी बहनों, पर्दा करने वाली लड़कियां इस्लाम की शहजादियां कहलाती है। जो लड़कियां पर्दा नहीं करती और सोचती है कि हमारा जहन साफ है, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा जहन कितना भी साफ हो जाए, फातिमा बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा साफ नहीं हो सकता। लेकिन पर्दे का हुक्म उन्हें भी था। औरत अगर चाहती है कि वो खूबसूरत नज़र आए तो उसे चाहिए कि वो पर्दे में रहे। प्यारी बहनों, अपने हिजाब पर नाज करो, क्योंकि किताबें तो बहुत है मगर गिलाफ सिर्फ कुरान पर होता है। अगर बेहिजाब
کھلے سر اور تنگ کپڑے پہن کر گھومنا اور اپنے چہرے یا جسم کی نمائش کرنا ماڈرن کہلاتا ہے، تو میرے خیال میں جانوروں سے زیادہ ماڈرن کوئی بھی نہیں ہوا۔ اس لیے پردے کا اہتمام کرے۔ جستجو ہے گناہوں کی وہ ثواب سے ڈرتی ہے، جستجو ہے گناہوں کی وہ ثواب سے ڈرتی ہے، افسوس کہ آج بنت حوا حجاب سے ڈرتی ہے۔ السلام علیکم۔